السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حجاج کرام، آپ حضرات سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں، خاموش ہو جائیں، خاموشی کے ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرایا۔ محترم دوستو اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے گھر کا دیدار وہی لوگ کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں۔ کہ مالدار، غنی، پیسے والے اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے گھر کا دیدار وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے در پر بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے در پر بلایا، ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، عمرہ کیا، طواف کی۔ اس پر ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اللہ کے گھر کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے اس طرح ہم قدر نہیں کر پائے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے کہ اللہ جس طرح تیرے گھر کے حق ادا کرنے کا تھا اس طرح ہم ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ ستار العیوب ہیں، اللہ غفار الذنوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندے کی ندامت پر خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا بندہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مکے سے نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مکے کو حرم بنایا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکے کے اندر کوئی قاتل گھس جائے تو اس قاتل کو مکے کے حدود حرم کے اندر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو نکلنے پر یہاں سے مجبور کیا جائے گا۔ جب وہ حرم سے نکل جائے گا پھر اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا اور اس کو قتل کی جو سزا ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو میرے دوستو، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں کی گلیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومے ہیں، ہمارے نبی کے اصحاب ان گلیوں میں گھومے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پر نور یہ سما ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔
اور میرے دوستو یہ ہمارا جو سفر ہو رہا ہے یہ اللہ کے گھر سے نکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں۔ میرے دوستو ابھی تک ہم اللہ کے مہمان تھے، آج سے ہم رسول اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم راستے میں چلتے ہوئے باتیں نہ کر کے جتنا زیادہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ورد جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو، یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مکے کے اندر ہماری بہت ساری مشغولیات ہوتی تھی، ہمیں عمرہ اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہوا کرتی تھی جو ہم مشغول رہتے تھے۔ ابھی ہم روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں کوئی کام نہیں ہے، ہمارے ذمے صرف اور صرف ایک کام ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، جتنا زیادہ ہو سکے خوب زیادہ سے زیادہ درود کا ورد رکھیں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ اور میرے دوستو ایک بات بہت سننے کو آتی ہے، یہ اللہ کے گھر میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے وہ مدینے کے اندر دہی کھائی، انہوں نے دہی کھاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں کی دہی بہت اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا یہ جملہ نکلنا تھا، رات کو وہ سوئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہے تو مدینے سے نکل جاؤ۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ایسے یہ خواب آیا ہو۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہوتی، تم مدینے سے نکل جاؤ۔ تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا۔ انہوں نے علماء کرام سے موجودہ وقت کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ 3 دن سے مسلسل یہ مجھے خواب آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہوتی، تم مدینے سے نکل جاؤ۔ چنانچہ علماء نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہارا مدینے سے نکل جانا ہی بہتر ہے، تمہارا مدینے سے نکل جانا ہی بہتر ہے، ورنہ تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا اللہ کے گھر میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہاں یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں کی ساری چیزیں اچھی ہیں، یہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، یہاں کی فضائیں اچھی ہیں، یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو آپ سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آج بھی ان کے دل کے اندر وہ جذبہ ہے کہ دیکھیے ہم اور آپ حرم میں جاتے ہیں تو کوئی کھجور کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی خوش کر رہا ہے۔ ان کے اندر مہمان نوازی کا بڑا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہماری حاضری ہو رہی ہے، خوب کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کا ورد رکھیں۔ دل میں ندامت ہو، آنکھوں میں شرمندگی ہو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا بساط، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے در پہ آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، اللہ نے بھیجا، آپ کی محبت کھینچ کر کے لے کے آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد رکھیں۔
چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے خوب درود پڑھیں، جتنا درود ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ ہمارا مدینے میں کوئی کام نہیں ہے، مدینے میں صرف اور صرف روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اس کے علاوہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے درود پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہم اور آپ یہاں آئے ادھر ادھر گھومنے میں یا دوسری چیزوں خریداری میں، اس میں وقت نہ ضائع کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگائیں۔ کہ قرآن ایسا ہے، ہم نے تو اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لیا کہ اتنے پارے ہم کو مکے میں پڑھنے ہیں اور اتنے پارے مدینے میں پڑھنے ہیں۔ آپ نماز سے پہلے جا رہے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹے پہلے مسجد میں جاتے ہیں، آپ سنت پڑھ کر کے قرآن کھول لیں، قرآن پڑھیں، نکالیں وقت نکال کر کے قرآن پڑھیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ وقت ہم نے خریداری کے لیے نہیں نکالا ہے۔ یہ وقت ہم فارغ کر کے اتنے پیسے خرچ کر کے ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میرے دوستو ہم اپنے پیسوں کو ضائع کر دیں۔ ایک بات اور آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ مکے میں رہیں، زیادہ سے زیادہ حرم مکی میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ حرم مکی میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم مدینے میں جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہماری نمازیں اس امام کے پیچھے ہو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، جس جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوا کرتے تھے، جس جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوا کرتے تھے، جس جگہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوا کرتے تھے۔ تو ہماری نمازیں زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، ان مسجدوں کا ثواب کتنا ہے؟ ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ہم جو ہے خریداری میں، سونے میں اور اس طرح لہو و لعب میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کہیں ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، کہیں ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس در پر آ کر کے بھی ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ نہ ہو سکے، اس سے بڑے محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، لیکن جملے بڑے اچھے ہیں، اس لیے جو ہے ایک حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک جو ہے عاشق جب اپنے معشوقہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے دل کی طرف کیا ہوتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہیں، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی
ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو قدم قدم پہ ہے خوف رہ زن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رہ زن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بد ظن تمہیں محبت سے کام لے لو زمانہ ہم سے ہوا ہے بد ظن تمہیں محبت سے کام لے لو